کہ تیمور نے ہی اس دن جان بوجھ کر ایمان کو بدنام کیا تھا۔ تیمور پھول لے کر ایمان کے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ ایمان جیسے ہی آفس سے آتی ہے تو تیمور کو دیکھ کر کافی زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ تم کیا لینے آئے ہو یہاں پر؟ تو تیمور کہتا ہے کہ ایمان میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ایمان کہتی کس چیز کی معافی؟ تم نے جو مجھے بدنام کیا تھا اس چیز کی معافی؟ تو یہاں پر تیمور کہتا ہے ایمان مجھے معاف کر دو، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایمان کہتی ہے کہ تم یہ بات اگر سب کے سامنے کہہ دو گے تو میں تم سے شادی کروا لوں گی۔ تو یہاں پر تیمور کہتا ہے میں سب کے سامنے تم سے شادی کروں گا، چھپ کر شادی نہیں کروں گا۔ یہاں پر دوسری جانب احد کی وجہ سے سب گھر والے پریشان ہوں گے اور یہاں پر یہ لوگ ایمان کا رشتہ مانگنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پر احد کو آزاد کروانے کے لیے بلال نے یہی شرط رکھی ہوتی ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان کے گھر میں میرا رشتہ لے کر چلے جائیں گے تو احد بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے ہی وہ سب گھر والے یہاں پر ایمان کا رشتہ لینے کے لیے جیسے ہی گھر میں آتے ہیں تو یہاں پر تیمور کا اصلی چہرہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تیمور کی ساری باتیں سننے کے بعد سب لوگ حیران رہ جائیں گے کہ وہ لوگ تیمور کو کیا سمجھتے تھے اور تیمور کیا نکلا۔ دوسری جانب احد کے پاس ایمان جاتی ہے اور ایمان جو ہے احد کو کافی زیادہ باتیں سناتی ہے، اور کیونکہ ایمان کو تو احد پر کافی زیادہ غصہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہی اس کا رشتہ بلال کے ساتھ ٹوٹا ہوتا ہے۔ تو وہ اب اس سے کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہی میرا بلال کے ساتھ رشتہ ختم ہوا ہے، تم اس لائق ہو ہی نہیں کہ تم سے محبت کی جائے۔ تو یہاں پر احد کہتا ہے کہ کیا تم نے ایمان واقعی مجھ سے کبھی محبت کی تھی بھی یا نہیں؟ تم نے جان بوجھ کر بلال کو چھوڑا ہے اور میرے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلائی ہے اور تم میرا بہانہ بنا کر اس کو چھوڑنا چاہتی ہو، اور اسی وجہ سے ہی تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو، وہ بھی بے بنیاد۔ تو ایمان کو یہ بات سننے کے بعد کافی زیادہ غصہ آ جائے گا کیونکہ یہاں پر پھر سے احد جو ہے اس کے کردار پر ہی انگلی اٹھانے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اب تایا ابو تو رشتہ پہلے لینے کے لیے مان ہی نہیں رہا ہوتا کہ وہ ایمان کے گھر ہرگز رشتہ لے کر نہیں جائیں گے، لیکن یہاں پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں بلال کی بات ماننے کے لیے، کیونکہ بلال نے احد کو جس طرح سے بری طرح سے پھنسا دیا ہوتا ہے وہ لوگ کبھی بھی احد کی بیل کروا ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں پر وہ تو پہلے اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ہرگز بلال کے گھر میں بھیک مانگنے کے لیے نہیں جائیں گے، وہ ڈپٹی کمشنر ہے اور آپ کو اس کے گھر میں جانا ہی پڑے گا۔ تو یہاں پر اس کے تایا جو ہے وہ مجبور ہو کر آخر کار بلال کی بات مانتے ہوئے ایمان کے گھر میں پہنچ جائیں گے۔